جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ تو بس آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ آزمائش آپ کے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو آپ اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں۔ سنیں، صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اسی خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی ہے بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ بے شک جانتی ہوں کہ صبر کرنا مشکل لگتا ہے، درد حد سے بڑھ جاتا ہے، تکلیفیں برداشت نہیں ہو رہی، زندگی کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ تو سنیں، جب درد حد سے بڑھ جائے نا، تو اس کی دوا لینے کے لیے کبھی اس کے در پر کبھی اس کے در پر حاضریاں نہ لگائیں، بلکہ اس کے در پر جائیں جہاں دلوں کو سکون اور روح کو قرار بخشا جاتا ہے، جہاں جانے کے لیے پرہیزگار یا گناہ گار ہونا لازم نہیں ہے، بس تڑپتی ہوئی ایک پکار ہی کافی ہے۔ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے گا جو ساری کائنات کا رب ہے، کہ جس کے ہاتھ میں ہر درد کی شفا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، اور سب سے بڑھ کر جو کن فیا کن کا مالک ہے۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، کہنا آسان ہے کہ صبر آ جائے گا، صبر کر لو، لیکن جس تکلیف کا اندازہ آپ کو ہے وہ کسی اور کو نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بس اللہ ہی آپ کو دیکھتا ہے، تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ تو مایوس نہ ہونا کبھی، کبھی بھی اپنے اللہ سے وہ کہیں بھی کچھ بھی عطا کر سکتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ ادھوری منزلوں کے پورا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، وہ باخبر ہے آپ کے دل کی بے چینیوں اور گھبراہٹوں سے، وہ ہر اس کہی اور انکہی بات کو جانتا ہے جو آپ خود سے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ بھلا جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے اس دل کے معاملات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے؟ Listen, Allah never said the road would be easy, but He said, I will be with those who are patient۔ یاد رکھیں کہ جس نے آپ میں روح پھونکی وہ اس روح کی اذیت سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب جانتا ہے، اور وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا ایک دن۔ وہی دلوں کو قرار بخشتا ہے، اور وہی حالات کو بھی پل بھر میں بدل دیتا ہے۔ تو پھر آپ روتے ہوئے بھی ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور رلانے والے روتے رہتے ہیں۔ بگڑے ہوں کی سنور جاتی ہے، اور بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے۔ بے چینیوں اور گھبراہٹوں کو راحتوں میں بدل دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر طرف رحمت الہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ دعائیں تو پھر بنی ہی ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے ہیں، تو پھر آپ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو سکتی ہیں بھلا؟ اس کے حکم کے بغیر تو ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر آپ کے ہاتھوں کا اٹھنا بے وجہ نہیں ہے، وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، تبھی تو اس نے آپ کو دعاؤں کی توفیق دی ہے، وہ آپ کے لیے بہتری چاہتا ہے، اس نے تو آپ کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کر رکھا ہے، تبھی اپنے در کا پتہ بتا رہا ہے آپ کو۔ بے شک اللہ آپ کے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ تو سنیں، اے خوبصورت دل کے مالک، اللہ رب العزت پر یقین رکھنا سیکھیں۔ اس کے در کے سوا دنیا میں کوئی اور در نہیں ہے جہاں ہر درد کی دوا ملے، جہاں سب کی دعاؤں کو قبولیت کی معراج بخشی جائے۔
جہاں سب کو ایک جیسی ہی محبت اور شفقت سے نوازا جائے، جہاں ایک ندامت بھرے آنسو کے عوض تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ بے شک آپ کا رب بڑا مہربان ہے اور وہ اپنے بندوں پر سدا اپنے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کیسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا، جبکہ وہ فرماتا ہے کہ یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا ہے۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ کوئی آپ کا خیال نہیں کرتا، جبکہ اس نے فرما دیا کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں۔ تو آپ کیوں سوچتے ہیں کہ کوئی آپ کے دل کی اذیتوں کو سمجھنے والا نہیں، جبکہ وہ فرماتا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ پاک تو غیب کی سب باتوں سے خبردار ہے۔ کیسے پھر آپ اسے چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد کا سوال کرتے ہیں، جبکہ وہ فرماتا ہے کہ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہ وہ تمہاری ہی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ وہ فرماتا ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ کیوں پھر سکون و اطمینان کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے پھرتے ہیں در بدر، جبکہ وہ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ سنیں، جب غم اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں نا تو ساری اذیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ بے بسی و بے کسی کہیں دور جا سوتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان سے بھر دیا جاتا ہے۔ بے شک غموں کی دوا وہی کرتا ہے، کیونکہ وہی کر سکتا ہے۔ بھلا کون ہے اس کے سوا جو غموں سے چور دلوں کو راحت بخش سکے؟ کون ہے بھلا اس کے سوا جو مایوسی کے اندھیرے سے امید کی ایک نئی کرن دکھا سکے؟ کون ہے پھر اس کے سوا جو ادھوری کہانیوں کو مکمل کر سکے؟ تو بے شک میرا اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اسی پر توکل کرنا ہی ایمان والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوششوں کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کر پاتے نا، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں آپ کو جنہیں آپ نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب آپ روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں ہے، جب آپ پکارتے ہو اور کوئی بھی پلٹتا نہیں ہے، تو جانتے ہیں اللہ آپ کو اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں آپ کو اس تک واپس لے آئیں، تاکہ آپ اسے پکاریں اور وہ آپ کی پکار کا جواب دے سکے۔ اللہ hears your prayers. He will answer it in his own time and his own way. Trust me. تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں تاکہ آپ اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ If Allah answers your prayers, He is increasing your faith. If He delays, He is increasing your patience. If He does not answer, He has something better for you. بس آپ کو دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، پھر دیکھیں
اللہ تعالیٰ معجزوں کی کیسی بارش کرتا ہے آپ پر، بس ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔